قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل فرما دیں أفغير الله تو کیا اللہ کے سوا تأمرونی تم مجھے کہتے ہو اعبد میں پرستش کروں ایہا اے الجاہلون جاہلو تو کہ اب اللہ کے سوا کسی کو بتلاتے ہو کس کو بتلاتے ہو کہ پوجوں اے نادانو یعنی انتہائی نادانی اور ماقت و جہالت ہے یہ ہے کہ آدمی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرے اور پیغمبر خدا سے معاذ اللہ یہ طمع رکھے کہ وہ اس کے راستے پر جائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیوتاؤں کی پرستش کی طرف بلایا تھا، اس کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ یقیناً وہی بھیجی گئی ہے إِلَيْكَ آپ کی طرف وَإِلَىٰ اور طرف الَّذِينَ وہ جو کہ من قبلک آپ سے پہلے لئن البتہ اگر اشرکتا تو نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ البتہ کارت جائیں گے عملک تیرے عمل وَلَتَكُونَنَّ اور تو ہوگا ضرور من سے الخاسرین خسارہ پانے والے۔ اور حکم ہو چکا ہے تجھ سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شریک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے عمل اور تو ہوگا ٹوٹے میں پڑا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین بلکہ اللہ فاعبد پس عبادت کرو وکن اور ہو من سے الشاکرین شکر گزاروں نہیں بلکہ اللہ ہی کو پوج اور رہ حق ماننے والوں میں، یعنی عقلی حیثیت سے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنا اور ان میں ہر قسم کے تصرفات کرتے رہنا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو عبادت کا مستحق بجز اس کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور نفلی حیثیت سے لحاظ کرو تو تمام انبیاء اللہ اور ادیان سماویہ توحید کی صحت اور شرک کے بطلان پر متفق ہیں، بلکہ ہر نبی کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا ہے کہ آخرت میں مشرک کے تمام اعمال حقارت ہیں اور شرک کا انجام خالص ارمان و خسران کے سوا کچھ نہیں۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدائے قدوس کو پوجے اور اس کا شکر گزار وفادار بندہ بنے کہ عظمت و جلال کو سمجھے، عاجز و حقیر مخلوق کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اس کو اسی طرح بزرگ و برتر مانے جیسا کہ وہ واقعہ میں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ وما قدر اور انہوں نے قدر شناسی نہ کی اللہ حق قدرہ اس کی قدر شناسی والارض اور زمین جمیعاً تمام قبضته اس کی مٹھی یوم القیامت روز قیامت والسماوات اور تمام آسمان مطویات لپٹے ہوئے بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں سبحانہ وہ پاک ہے و تعالی اور برتر عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے اور زمین ساری ایک مٹھی ہے، اس کی دن قیامت کے اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں اس کے دائیں ہاتھ میں پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس کے کہ شریک بتلاتے ہیں، یعنی مشرکین نے اس کی عظمت و جلال اور بزرگی و برتری کو وہاں تک نہ سمجھا اور ملحوظ نہ رکھا جہاں تک ایک بندہ کو سمجھنا اور ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی شان رفع اور مرتبہ بلند کا اجمالی تصور رکھنے والا کیا عاجز و محتاج مخلوق حتیٰ کہ پتھر کی بے جان موتیوں کو اس کا شریک تجویز کر سکتا ہے؟ حاشا وکلا۔ آگے اس کی بادشاہون عظمت و جلال کا بیان ہے، یعنی جس کی عظمت
شان کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن کل زمین اس کی ایک مٹھی میں اور سارے آسمان کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے ایک ہاتھ میں ہوں گے۔ اس کی عبادت میں بے جان یا عاجز و محتاج مخلوق کو شریک کرنا کہاں تک روا ہوگا؟ وہ شرکا تو خود اس کی مٹھی میں پڑے ہیں، جس طرح چاہے ان پر تصرف کرے، ذرا کان یا زبان نہیں ہلا سکتے۔ تنبیہ مطبوعات بیمینی کے متعلق سورہ انبیاء کی آیت یوم نطوی السماء کا حاشیہ دیکھنا چاہیے۔ اور یمین وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے۔ بعض احادیث میں ہے فَقُلْتَا یَدَیْہِ یمین، اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ اس سے تجسم، تقییز اور جہت وغیرہ کی نفی ہوتی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ تو بے ہوش ہو جائے گا، من جو فی السماوات آسمانوں میں، ومن اور جو فی الارض زمین میں، الا سوائے من جسے شاء اللہ چاہے اللہ، ثم پھر نفخ فیہ پھونک ماری جائے گی اس میں اخرى دوبارہ، فَإِذَا تو فوراً ہم وہ قیام کھڑے، ينظرون دیکھنے لگیں گے، اور پھونکا جائے سور میں، پھر بے ہوش ہو جائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے، پھر پھونکی جائے دوسری بار تو فوراً کھڑے ہو جائیں، ہر طرف دیکھتے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک بار نفخ سور ہے عالم کا، فنا کا، دوسرا ہے زندہ ہونے کا، یہ تیسرا بعد حشر کے ہے بے ہوشی کا، چوتھا خبردار ہونے کا۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی اور بتغیر یسیر، لیکن علماء محققین کے نزدیک کل 2 مرتبہ نفخ سور ہوگا۔ پہلی مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر زندہ تو مردہ ہو جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ بعدہ دوسرا نفخ ہوگا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس آ جائیں گی اور بے ہوشی کو افاقہ ہوگا۔ اس وقت محشر کے عجیب و غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر تکتے رہیں گے، پھر خداوند قدوس کی پیشی میں سے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ تنبیہ الا من شاء اللہ سے بعض نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت مراد لیے، بعض نے ان کے ساتھ حملۃ العرش کو بھی شامل کیا ہے، بعض کے نزدیک انبیاء، شہداء مراد ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال یہ استثناء اس نفخ کے وقت ہوگا، اس کے بعد ممکن ہے ان پر بھی فنا طاری کر دی جائے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورۃ نمبر 40 سورہ غافر آیت نمبر 16۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَأَشْرَقَتِ اور چمک اٹھے گی، الارض زمین، بنور ربها اپنے رب کے نور سے، ووضع اور رکھ دی جائے گی، الکتاب کتاب، وجیء اور لائے جائیں گے، بالنبیین نبی جمع، والشہداء اور گواہ جمع، وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا، بینہم ان کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، وہم اور وہ ان پر، لا یظلمون ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور چمکے زمین اپنے رب کے نور سے، اور لا دھریں دفتر اور حاضر آئیں پیغمبر اور گواہ، اور فیصلہ ہو ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی اس کے بعد حق تعالیٰ حساب کے لیے اپنی شان کے مناسب نزول اجلال فرمائیں گے، کما ورد فی بعض روایات الدر المنصور۔ اس وقت حق تعالیٰ کی تجلی اور نور بے کیف سے معاشر کی زمین چمک اٹھے گی، حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے عمل نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انبیاء علیہ السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے، اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا، کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔ تنبیہ شہداء سے مراد علاوہ انبیاء علیہ السلام کے فرشتے، امت محمدیہ کے لوگ اور انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب ہو سکتے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب نے ہر امت کے نیک آدمی مراد لیے ہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ وَوُفِّيَتْ اور پورا دیا جائے گا، كُلُّ نَفْسٍ ہر شخص، مَّا عَمِلَتْ جو اس نے کیا اس کے اعمال، وَهُوَ اور وہ، عالم خوب جانتا ہے، بِمَا يَفْعَلُونَ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور پورا ملے ہر جی کو جو اس نے کیا، اور اس کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ یعنی نیکی کے بدلہ میں کمی اور بدی کے بدلہ میں زیادتی نہ ہوگی، جس کا جتنا اچھا یا برا عمل ہے سب خدا کے سامنے کے علم میں ہے، اسی کے موافق بدلہ ملے گا، جس کی کچھ تفصیل آگے آتی ہے۔ یعنی گواہ آتے ہیں ان کے الزام کو، ورنہ اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے، کذا فی الموضع